اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقساء اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رجب المرجب کی تیسری جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ پریشان حال ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا اور اپنی رحمت بری نظر کرم سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں سے عاجز آ چکے ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے اور ڈاکٹروں کی میڈیسن نے انہیں تھکا دیا ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ روحانی علاج بھی کروا چکے ہیں لیکن کسی طرح سے بھی انہیں آرام نہیں آ رہا، ہسپتالوں میں تھک چکے ہیں، جا جا کے ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کے تھک چکے ہیں لیکن بیماری جانے کا نام نہیں لیتی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، یاد رکھیں۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے ہی شفا ملتی ہے، تو آپ نے اس عمل کو جب کر لینا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن کے اندر اندر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو رب کریم آپ کو شفا یاب کرے گا، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، ادویات سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ کے کلام میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہے، رب کریم کا کلام بڑی ہی طاقت والا ہے، اور جو بندہ پورے یقین کے ساتھ اس بہترین کلام کو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اسے ضرور شفا یاب کرتا ہے، اپنی جناب سے اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بہترین اور افضل علاج جس میں شفائے کاملہ موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی سے نجات کا حل ہے، ہر بیماری کا حل ہے۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے تو دیکھے، نظر جبی جھکا کر تو دیکھے، میرا رب آپ کا نہ ہوا تو کہنا۔ یاد رکھیں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں جب جمعرات یا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو بڑی ہی فضیلت والے یہ دن ہوتے ہیں، اور ان کی طاقت بھی بڑی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ان مقدس اور عظیم و شان دن میں جب آپ مقدس کلمات کو پڑھ کے اللہ کو پکاریں گے، اسماء اعظم سے اللہ کو پکاریں گے، تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور اسی خوشی پہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، مجھے میرے ناموں سے پکار رہا ہے، میری تعریف اور حمد بیان کر رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اسی خوشی پہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے، دل کے سکون کے لیے، دماغ کے سکون کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک یہ وظیفہ ہے اور اس کے کمالات بہت ہی زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہے بتا رہے تھے کہ جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کام اتنا حساس ہے کہ اس میں اگر تھوڑی سی غفلت برتی تو نقصان ہوگا، غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے کہ میرا دل کام میں لگے اور میں اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکوں۔ تو انہوں نے اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، تھکن کو ختم کرنے کے لیے، دماغ پر جو ان کا بوجھ تھا انہیں اتارنے کے لیے قرآن سورت سے علاج کیا، یعنی انہوں نے خود اپنا علاج کیا۔ بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس جا چکے تھے، پیسے دے چکے تھے، میڈیسن یوز کر چکے تھے، لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ حالت دن بدن بری سے بری ہوتی جا
جا رہی تھی، انہیں سکون نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے اپنا علاج خود سورت فاتحہ سے کیا. اور سورہ فاتحہ میں اتنی زیادہ طاقت و تاثیر ہے کہ جو بندہ اس سورت کو بڑے ہی پیار سے پڑھ لیتا ہے تو میرا رب اس کے دل اور دماغ کو چست بنا دیتا ہے، دل اور دماغ کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ جسم کی ہر بیماری کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اور دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے، مصیبتوں سے انہیں نجات ملتی ہے. جو بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس قرآنی آیت کو، اس قرآنی سورت کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا تو میرا رب اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا. سورہ فاتحہ کا جو بندہ سہارا لے لیتا ہے اسے کوئی مشکل نہیں آتی، اگر کوئی مشکل آئے بھی تو میرا رب اس بندے کی غیبی مدد فرما دیتا ہے. سورت فاتحہ کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. آپ بھی اس سورت کو تھام لیں، اس سورت کو پکڑ لیں، اس سورت کی چابی کو پکڑ لیں اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. آپ پریشان ہیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن کلمات پڑھیں، اسماء اعظم پڑھیں، سورتیں پڑھیں، اس کے علاوہ نوافل ادا کریں، اللہ سے لو لگا لیں، میرا رب آپ کے ہر مشکل کام کو آسانیوں میں بدلے گا. اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے. وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. آپ نے ایک کٹوری یعنی ایک کولی یا بول جسے کہا جاتا ہے اس میں آپ نے چینی لے لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے 3، 5 یا 10 سبز الائچی لے لینی ہے. آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات والے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے سے آپ نے بڑے ہی ٹھہر ٹھہر کے اور محبت کے ساتھ 11 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر آپ نے چینی اور الائچیوں پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. اپنے آپ پہ بھی آپ نے پھونک مار لینی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں خصوصی رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے. اب آپ نے چینی اور الائچی کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس دم کی ہوئی چینی اور الائچی کو کھانا ہے. چاہے آپ دودھ میں ڈال کے کھا لیں، چاہے آپ کوئی فرنی بنا لیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کوئی چیز بنا لیں، سوئیاں بنا لیں، دودھ میں ڈال کے پی لیں، یعنی کوئی میٹھی چیز بنا لیں اپنے لیے. روزانہ آپ نے تھوڑی تھوڑی چینی کھانی ہے اور الائچی آپ نے کھول کے اس میں ڈال دینی ہے، یعنی الائچی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ہی کھانے ہیں. چاہے آپ کسی چیز میں ملا کے کھا لیں، چاہے آپ ایسے ہی چبا کے کھائیں. اس میں سے تھوڑی سی چینی اور الائچی کے دانے لے کر آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینے ہیں یا کسی کچی جگہ پہ ڈال دینے ہیں جہاں سے چرند پرند کھائیں، کیڑے مکوڑے کھائیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں. آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں بیماریوں سے نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے، غموں سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. نماز مغرب کے بعد جمعرات والے دن مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے. سورہ فاتحہ کو جو بندہ کثرت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ کثرت سے بھی پڑھ سکتا ہے. اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. اللہ کی رضا سے بلا شبہ ہر مسئلے کا حل ہے. روزانہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے. روحانی طور پہ انتہائی مضبوط یہ وظیفہ ہے. بے شمار امراض سے آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ بے شمار امراض میں مبتلا ہیں تو بیماریوں سے آپ کو نجات ضرور ملے گی.
سنن ابی ماجہ و مسند احمد مستدرک حاکم میں حضرت ابن ابی عقاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورت فاتحہ پڑھی اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اتنی زیادہ طاقت و تاثیر ہے، تو آپ اس عمل کو کریں، شفا پائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اپنی مشکلات کا حل قرآن سے ڈھونڈیں۔ اسے باب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورت کو قرآن کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس سورت مبارک کو بلا شبہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، عاجزی کے ساتھ پڑھیں، انکساری کے سمندر میں ڈوب کر پڑھیں۔ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔